بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا۔ دوسرا، اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر اوپر پانی گدلا ہے تو نیچے پانی گدلا آئے گا، اوپر والا گدلا پانی نیچے آ کر صاف نہیں ہوتا۔ جیسا پانی اوپر ہے ویسا پانی نیچے آئے گا۔ بالکل یہی معاملہ قوموں کا ہے اور انسانوں کا ہے۔ اگر انسانوں نے اپنے اوپر ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کردار کے کھوٹے ہیں، اخلاق کے برے ہیں، بددیانت ہیں، کرپٹ ہیں، بے رحم ہیں، سفاک ہیں، خائن ہیں، تو کوئی توقع نہ کرے کہ معاشرہ نیچے ٹھیک ہو جائے۔ یہ جو ہم کبھی کبھی ایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں جی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں سارا ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے۔ جب آپ کو اوپر کے ایسی قیادت ملے گی جو ٹھیک ہوگی، آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی معاشرے میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ جب اوپر قیادت ایسی آئی تو آپ نے دیکھا کہ ایسے ہیرے بن گئے وہ، ایسی مثالیں بن گئے وہ کہ ان جیسا آدمی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ کوئی یہ توقع نہ کرے کہ اوپر تو چور اور اچکے ہم نے بٹھائے ہوئے ہوں اور نیچے مومنین اور متقین پیدا ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ آج بالکل اسی موضوع کو قرآن حکیم نے چھیڑا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی بستی کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جب ہم نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو، ہم کسی ملک کو، ہم کسی قوم کو ہلاک کر دیں، کسی قوم کو تباہ کر دیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، پھر ہم اس معاشرے کے کھاتے پیتے لوگ جن کو ہم اپنی زبان میں خان کہتے ہیں، چودھری کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، صاحبزادہ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے مترفین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہو کہ خود ان کے لیے کافی نہ ہو بلکہ وہ ارد گرد کے بہت سارے لوگوں سے اچھے ہوں، جی، جو معاشرے کے بالا تر لوگ ہوں، اور یہ معاشرے کے اہم ترین لوگ ہوتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے تبلیغی مشن کا ارادہ فرمایا تو آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ نے جتنے خطوط لکھے ہیں کسی عام آدمی کو نہیں لکھے ہیں، وقت کے بادشاہ کو لکھے ہیں، قوموں کے کبیروں کے سربراہوں کو لکھے ہیں، کیونکہ جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں تو قومیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ ان کے متبع ہوتے ہیں، لوگ ان کے اخلاق کو اپنی سیرتوں کے اندر انڈیلتے ہیں اور ان جیسا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو ہم امرنا امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، مترفیہا ان کے مترفین کو، جن کو مالا بھی کہا گیا ہے، ہم سرداروں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو، خانوں کو کیا کریں کہ فَفَسَقُوهَا، وہ نافرمانی کرتے ہیں، خدا کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب وہ ارتکاب کرتے ہیں تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہمارا حق کا حق ہو جاتا ہے، علیہ ان کے اوپر، القول ہمارا فیصلہ، پھر ہمارا فیصلہ ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا فیصلہ ان کے بارے میں آ جاتا ہے۔
حضرات سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی بد نصیبی اسے اس مقام سے دو چار کر دے کہ اس کے سروں کے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائیں، تو پھر بندہ مومن کا کردار وہی ہونا چاہیے جو حضرت امام ابو حنیفہ کا کردار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے زبردست علمی کام کیا اور تحقیقی کام کیا، قانون مدون کیے، علماء کی ایک مجلس بٹھا کر ایک ایک مسئلے کے اوپر ہزاروں قانون آپ نے بنائے، لیکن اس کے باوجود اس وقت کی جتنی حکومتیں بری حکومتیں تھیں سب کے خلاف آپ نے جہاد کیا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے سب سے بڑے شاگرد حضرت امام ابو محمد نے کہا کہ یا امام، آپ جس طرح ہر معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ ہماری پھانسیوں ہمارے گلے کے اندر پھانسیوں کے پھندے ڈلوا کر رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بزدل ہیں اور جو یہ کام نہیں کرتے چلے جائیں مجھ سے، میں نے تو یہ کام کرنا ہے اور یہ کام دین کا تقاضا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت کے بادشاہ کے خلاف جب آپ نے فتویٰ دیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اتنی اہمیت، آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے ساتھ چلنا اور اس کے خلاف کھڑا ہونا اس طرح ہے جس طرح بدر کے میدان میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ صحابی کھڑے، اتنا بڑا اہم مسئلہ، جہاں تک کہ وقت کے حکمرانوں نے تنگ آ کر امام ابو حنیفہ کو قید میں ڈالا اور قید میں سے ان کا جنازہ اٹھا، بالکل جیل سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اس قدر وہ اس بات کو عام سمجھتے تھے کہ جب لوگ بگڑ جائیں اوپر والے تو ان کے خلاف جد و جہد، ان کے خلاف محنت عین دین کا تقاضا ہوتی ہے، قوموں کو بچانے کے لیے ضرورت، ورنہ قومیں نہیں بچتی۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ مترفیہ اور حق کا علیہ القول، اور پھر ہمارا قول ان کے اوپر ثابت ہو کر رہتا ہے۔ قول کیا ہے؟ یعنی ہمارے عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر آ کر رہتا ہے، اور پھر جب ہمارا عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا، پھر ہم اس قوم کی جڑ کٹ کر رہا ہیں۔ پھر یہ دیکھیں درخت ہوتا ہے اوپر سے کاٹ دیا جائے پھر بھی کونپلیں نکل آتی ہیں، درخت دوبارہ اگ آتا ہے، توقع ہوتی ہے کہ یہ شاید پھر، لیکن جس کی جڑ کٹ جائے بالکل اس کا اصل باقی نہ رہے تو پھر اس کا کوئی نام و نشان لینے والا باقی نہیں بچتا۔ یہ جتنی قومیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، یہ صالح علیہ السلام کی قوم، یہ ساری ایسی قومیں تھیں جن کے اوپر خدا کے عذاب کا یہی فیصلہ چسپاں ہو کر رہا، اور بعد میں ان کا کوئی نام و نشان لینے والا باقی نہیں رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، سمجھ لیں کہ جب آپ کے سروں کے اوپر، یعنی آپ کے معاشرے کے بدترین لوگ مسلط ہو گئے ہیں، جو بے رحم ہیں، جو رحم نہیں کرتے، جو خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، جو لوگوں کے رزق کو اوپر آنے کی وجہ سے چھین لیتے ہیں، اپنے خوش آمدیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے اقربا میں، اپنے چمچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کے حق تقسیم کر دیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو بندے جد و جہد کریں اور جہاد کریں، جس طرح امام ابو حنیفہ نے ایک راستہ دکھایا، دوسرے ائمہ نے یہ راستہ دکھایا۔ اگر خاموشی کے ساتھ آپ برداشت کرتے رہیں اور نمازوں پر زور لگاتے رہیں اور قرآن کی تلاوتوں پر زور لگاتے رہیں اور قرآن کے پیغام کو نہ سمجھیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ چسپاں ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے، کیونکہ ہم اس میں اب مبتلا ہو چکے ہیں اور اس گرفت میں ہم آ چکے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جس کیفیت سے ہم دوچار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ دین کے تقاضے پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ صلی علی